बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस्तीफ़ों का वक्त हो चुका है और एक इस्तीफ़ा रात आ चुका है और ये हैं इमरान खान के बड़े अफीसर, इमरान खान दौर के बड़े अफीसर हैं और एक बड़े इदारे को जो है हेड कर रहे थे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवा दिया है और इसमें उन्होंने क्या लिखा है इसका मैं लुबाब आपको समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या वजह उसमें बयान की है। और जिसमें उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है कि मैं इदारे की सर्विस तो कर सकता हूँ। ये जो उन्होंने इस्तीफ़े में लिखा है उसकी जो मेन जो 1-2 बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं इदारे की सर्विस तो कर सकता हूँ लेकिन किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकता, किसी फ़र्द के लिए काम नहीं कर सकता। अब यह है कि उनका ये कहना है कि मैं इदारे की सर्विस तो कर सकता हूँ लेकिन किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकता और किसी फ़र्द के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसका ये वाज़ेह सबूत है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। लेकिन एक बात जो उन्होंने की है कि जो आगे जाके मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात इसमें जो कॉमन है वो ये है कि नून लीग के दौर में ही पहले चेयरमैन नादरा यही तारिक मलिक थे, इनको हटाया गया था और अब फिर नून लीग का दौर है। तब जो है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, अब जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं और इन्होंने जो है अब फिर उसी तरह इन्होंने हटाया है। तो अब यह है कि इस इस्तीफ़े के मुताल्लिक़ खबर तो पहले ही आ गई थी लेकिन इसको कन्फर्म नहीं हो रहा था। अब जो इस्तीफ़े में जो उन्होंने आखिरी बात की है, उन्होंने लिखा है कि इस्तीफ़ा उन्होंने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म, मैं जानता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका इस्तेहक़ाक़ है कि आप किसी को भी इस ओहदे के ऊपर लगा सकते हैं लेकिन खुदा के लिए किसी रिटायर्ड को या सर्विंग ब्यूरोक्रेट को मत लगाइएगा। टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड उस शख्स को, इसके ऊपर किसी ऐसे शख्स को जो थारो प्रोफेशनल हो और जो वाक़अतन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रखता हो तो उसको जो है लगाएं। मतलब इसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को या रिटायर्ड जो है प्रोफेशनल है उसको ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर तो इस तरह ही होता है कि किसी रिटायर्ड फौजी को या रिटायर्ड जो है जर्नल को लगा दिया जाता है। तो अब उन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट भी कर दिया है कि किसी ऐसे शख्स को ना लगाएं बल्कि किसी जो है ऐसे शख्स को लगाएं जिसका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड हो, तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रखता हो। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि किसी रिटायर्ड जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जर्नल को लगाने का वक्त हो गया, उनको नौकरी देने की बात हो रही है क्योंकि वो बेचारे रिटायर्ड होने के बाद बेरोजगार होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ पे यंग ब्लड की बजाय जो है जो ब्लड समझ लें कि एक्सपायर हो चुका है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब वहाँ पे 60 ईयर की एक एज है, एज लिमिट है। उसके बाद रिटायर्ड होने का मतलब यही होता है कि ये बंदा अब सर्व करने के काबिल नहीं रहा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो 60 साल या 65 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं उसको किसी और महकमे का सरबराह बना दिया जाता है। तो यंग ब्लड की बजाय जो है रिटायर्ड लोगों पर जो है वो उन पर ट्रस्ट किया जाता है और इस तरह जो यंग ब्लड है वो फिर उनमें मायूसी भी होती है, वो फिर जो है ब्रेन ड्रेन जो है वो इस किस्म की मिसाल ही है कि वो फिर लोग बाहर जो है मूव कर जाते हैं। अब यह है कि यहाँ पे एक आप मिसाल देते हैं, जब किश्ती डूबने लगती है तो उसमें उसको बचाने का जो आखिरी अरबा होता है वो यही होता है कि उसमें से बोझ कम किया जाता है, कुछ बोझ उठा के उस मंदिर में डाल दिया जाता है या कुछ लोग जो है वो वॉलंटरीली जो है जंप कर जाते हैं ताकि जो है कश्ती बच सके। तो इस वक्त भी जो है जो मौजूदा हुकूमत है उसकी यही मिसाल है कि जब कश्ती मौजूदा हुकूमत की कश्ती डूब रही है तो उसमें से कुछ बोझ जो है वो खुद से उतार रहे हैं और कुछ जो है खुद से छलांगे मार रहे हैं। अब यह है कि तारिक मलिक के पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी का हाथ है और आने वाले दिनों में जो है मसला ख़राब भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो है चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को नहीं हटाना चाहते थे जबकि नून लीग हटाना चाहती थी। तो इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है कि नून लीग एक बंदे को हटाना चाहती है जबकि जरदारी साहब जो है वो नहीं हटाना चाहते। तो इसके पीछे शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो भी वजह हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डाटा जो फैमिली का डाटा लीक हुआ था वो भी वजह हो सकती है। लेकिन आने वाले इलेक्शन क्या है कि हो सकता है उन्हें कोई हुक्म दिया गया हो इलेक्शन के हवाले से और उन्होंने ना माना हो, तो शायद इस वजह से उनसे इस्तीफा तलब किया गया है। इस सब के दौरान आदिल राजा हैं जो मेजर हैं रिटायर्ड, तो आपको पता है कि ये सोल्जर स्पीक्स के नाम से जो है ये वीलॉग भी बनाते हैं और ये जो है इस वक्त लंदन में मुकीम हैं और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि रात इनको स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये गिरफ्तारी देर पा नहीं होगी क्योंकि जो बार के इदारे हैं वो आज़ाद हैं, वो इस तरह प्रेशर में काम नहीं करते, वो तहकीक करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में 8-10 घंटे या 24 घंटों के बाद वो छोड़ देते होते हैं। दूसरी तरफ जो है जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड मेजर जनरल फैज़ हमीद जो है बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल थे ये, तो इनको जो है खबर आ रही है कि इनको नज़रबंद कर दिया गया है रात घर में, इनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी है और हो सकता है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का इम्कान हो। अब यह है कि इस्तीफ़ों के बाद एक बात जो है वो अब चलती चलती गवर्नर KPK की तरफ जा रही है। गवर्नर KPK जो कि गुलाम अली हैं और मौलाना फजल रहमान के समधी भी हैं,
تو مطلب کے پی کے کا جو صوبہ ہے یہ مولانا فضل الرحمان کو دیا گیا تھا رجیم چینج کے بعد. تو اب سلیم صافی جو سلیم صافی صاحب ہیں ان جیسے لوگ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہاں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں کے پی کے اندر. تو مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں گورنر راج لگا دیا گیا ہے اور شہباز شریف صاحب ان کو بلاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتحادیوں کے خلاف بیانات نہیں دینے. تو اس سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور اتحادی بھی جو ہے اب چیخے مار رہے ہیں. تو دیگر دو جماعتیں جو ہے اے این پی عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی گورنر کے پی کے غلام علی کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو تمام جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہی. کچھ کہتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, دوسری کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی 2-3 مثالیں پہلے بھی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب دیکھ لیں کہ پی کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں, تو عوام کے ساتھ وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. اب مسلم لیگ نون کو بھی گیم آنا سمجھ ہو چکی ہے اور ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وفاقی وزیر قانون ہیں, یہ کل ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ حکومت کی مدت جو ہے اگست میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ہم بر وقت الیکشن چاہتے ہیں. اب وہ خود جو ہے الیکشن کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, یہ کل دنیا نیوز کا ہیڈ آفس جو ہے اس کا دورہ کر رہی تھی اور وہاں یہ کہہ رہی تھی کہ اگست میں مدت پوری ہونے کے بعد نگران حکومت آئے گی اور الیکشن ہوں گے. اور وہاں پہ یہ بات بھی کر رہی تھی کہ نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے اور وہاں یہ مان رہی تھی کہ کسی کو زبردستی مائنس نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہی کہ ان کو مائنس کرنے کی بات کی گئی لیکن وہ مائنس نہیں ہوئے. لیکن یہی بات اگر فارمولہ دیکھا جائے تو یہ عمران خان کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے کہ زبردستی کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا. تو اس سب کے اندر جو ہے آصف غفور صاحب جو ہیں موجودہ جو کور کمانڈر کوئٹہ بھی ہیں یہ بھی ریڈار پر آ چکے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب انہوں نے جو ہے کل ملاقات کی اور سویلین حکومت کے سامنے آرمی کی طرف سے کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کے متعلق بات کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کو مشکل میں ڈال دی ہے. اب مشکل میں تو انہوں نے خیر بہت عرصے سے ڈالا ہوا. آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار صاحب جب ایئر فورس کے طیارے پہ آئے تھے تو بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ میں آ گیا ہوں, اور پھر شاہزیب خان زادہ نے پروگرام کیا, دیکھیں جی ڈالر ڈر گیا ہے, ڈر آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ اب ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈالر بے قابو ہے, چیخیں مار رہا ہے اور دندناتا پھر رہا ہے. تو اسحاق صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب یہ ڈرے ہوئے ہیں. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے. اور یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے آپ کے پاس 6-7 ہزار ہے اور بجٹ آپ نے مہینے کا جو ہے وہ 14,000 کا بنا دیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب وزارت خزانہ کے حکام نے قیامہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے 50 روپے فی لیٹر لیوی کو ناکافی قرار دے دیا ہے. پہلے 50 روپے فی لیٹر لیوی ہے, اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ سن لیں. جو وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پیٹرولیم لیوی 50% فی لیٹر بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. پہلے 50 روپے فی لیٹر ہے, اب انہوں نے کہا 50% فی لیٹر اس کو بڑھا دیں. تو آئی ایم ایف نے 9واں جائزہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے لیوی کی شرط عائد کر دی ہے. لیوی نہ بڑھانے پر آئی ایم ایف جو ہے تاحال مطمئن نہیں ہے. ایف بی آر ٹیکس ہدف پر عدم اطمینان کا دہاز بھی کیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے اقدامات پر انہوں نے جو ہے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے. 869 ارب لیوی جمع کروانے کے لیے لیوی کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. وہی بات کہ بجٹ تو پیش کر دیا ہے لیکن خزانے میں پیسے نہیں ہیں. کل ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی, تو وہ سماعت جو ہے جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. شوکت صدیقی جو کہ ارشد شہید شریف کی والدہ کے وکیل ہیں اور یہ کیس لڑ رہے ہیں, تو ان کے ذریعے جو ہے ان کی والدہ نے درخواست دائر کی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے درخواست کے ذریعے استدعا کیا کہ 5 افراد کے بیانات لیے جائیں. وہ 5 افراد کون سے ہیں؟ عمران خان, فیصل واڈا, مراد سعید, سلمان اقبال اور عمران ریاض خان. تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تفتیش نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم تفتیشی ادارہ ہیں, آپ جے آئی ڈی کو درخواست دیں, تفتیشی افسر ان کو بلا لیں گے اور بیان ریکارڈ کر لیں گے. اب یہ ہے کہ جو ارشد شریف شہید صاحب ہیں, یقینی ہے کہ شہر نروبی میں ان کو شہید کیا گیا تھا اور ابھی تک جو ان کی سماعتیں وہ چل رہی ہیں اور التوا کا شکار ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی جس جو ہے تیزی کے ساتھ آئی تھی, ان کو ریورس گیئر بھی لگ چکا ہے اور انتخابات میں انہوں نے اب بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا اجلاس جو ہے یہ پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین کی زیر صدارت کا اجلاس ہوا ہے. یہ لندن میں مقیم ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے جو ہے اجلاس کی صدارت کی ہے. اس اجلاس میں امریکانی مراد راز, سعید الحسن شاہ, اوان چودھری, سعید اکبر درانی, شعیب صدیقی, فردوس حاجی کمان, نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ نے اس میں شرکت کی. اور اس اجلاس کے اندر آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعادہ بھی کیا گیا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. اب پہلے
پہلے تو یہ پارٹی خود عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے. اب آ جاتے ہیں آرمی چیف اور جنرل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا جو رٹایا اعلامیہ ہے وہ تو وہی ہے کہ جی آپریشنل تیاریاں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے سویلین حکومت کو کہ جو اقدامات آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کریں. معاملہ جو ہے وہ سویلین کوڈ کے اندر ہے اور جو گیند ہے وہ سویلین کوڈ کے پاس ہے، معاملات ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہ سارے معاملات فوج نے نہیں کرنے، کچھ جو سویلین کوڈس کے ہیں آپ ان کو جو ہے اچھی طرح دیکھیں، کیونکہ جس طرح سویلین کوڈس لوگوں کو پہلی پیشی پر ہی جو ہے مقدمے سے بری کر رہی ہیں، تو اس طرح نہ کریں کہ لوگ پہلی پیشی پر ہی جو ہے لوگ بری ہو رہے ہیں. آپ اقدامات کریں. ہمیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کا حصول جو ہے ضروری ہوا ہم ایک پروسیجر کے ذریعے ان کو مانگ لیں گے، تو آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ وہ کریں، ہم اپنا کام کریں گے. اب اس سب میں جو ہے اسد زرداری صاحب نے بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ چونکہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے تو اور معاملہ ملٹری کورٹ میں بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اسد زرداری صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار جو ہے نہ کریں اور معاملہ ان کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے وہ نہ چلائیں. عمران خان کو آپ جو ہے خواہ مخواہ کا جو ہے آپ ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ پھر عوام سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیرو بنا لیتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنا جو فوکس ہے وہ جمہوریت پر رکھیں. تو اس طرح جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اب ان جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے اب لڑائی شروع کر چکی ہیں، کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں، اور نون لیگ بھی الیکشن میں جانے کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے کہ جو آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے. اب وہ تو یہی چاہتے تھے کہ موجودہ جو نون لیگ ہے یا پی پی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ہی گود لیتی. انہوں نے ایک اور بچہ باہر سے لا کے کیوں گود لیا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں ہم تھے، ہمیں جو ہے سب کچھ کرتے. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بات اب الیکشن کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.